الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جو انجینئر مشین ڈیزائن کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کمزوری کہاں کہاں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا کمیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضعیفہ کا لفظ استعمال کیا، عجولہ کا لفظ استعمال کیا، ہلوعا، منوعا، جادلا، کتورا، کفورا، ظلومن جہولا، یہ سارے الفاظ اس رب کریم نے انسان کے لیے استعمال فرمائے کہ یہ ایسا کمزوریوں والا انسان ہے، جلد باز ہے، جھگڑالو ہے، ناشکرا ہے، یہ ساری کمی کوتاہیاں انسان کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے انسان کے بارے میں کہا کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے۔ خطا کا مطلب جان بوجھ کے بھی غلطی کر سکتا ہے اور نسیان سے مراد بھول کے بھی غلطی کر لیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی سرشت میں ہیں۔ بعد نے کہا کہ انسان بنا ہی نسیان سے ہے، بھول سے ہے۔ تاہم اچھا انسان وہ ہے اللہ رب العزت کی نظر میں کہ جس کی غلطیاں اس کی نظر میں ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی، دید قصور، اپنے قصوروں کو دیکھتے رہنا، اپنی غلطیوں کو ٹٹولتے رہنا۔ یہ ایک عجیب نعمت ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وزہدہ فی الدنیا، اور دنیا میں اس کو زہد عطا فرما دیتا ہے۔ وبصرہ عیوبہ، اور اسے اپنے عیوب کا بصیر بنا دیتا ہے، اسے اپنے عیبوں کا پتہ ہوتا ہے، میں کتنے پانی میں ہوں، میری اوقات کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، اسے اپنی کوتاہیاں واضح ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے عیب اس کی نظر سے اوجھل کر دیتے ہیں، اسے اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ ایک واقعہ یاد پہلے بھی سنا چکا کہ ایک انجینئر صاحب سے گفتگو ہوئی توبہ کے عنوان پہ۔ اس کی زندگی سے یہ آدمی واقف تھا، 5 وقت کی نماز کی پرواہ نہیں، چہرے پہ سنت نہیں، ٹی وی، ڈرامے، گانے، فسق و فجور کی زندگی، ٹوٹل غفلت کی رسم و رواج کی زندگی، مغربی طرز کی زندگی۔
آدھا گھنٹہ اس نے بات سنی، سننے کے بعد کہنے لگا جی آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں، بڑا دل خوش ہوا، بات یہ ہے اپنی طرف سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، کوئی انجانے میں ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ میں اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا کہ یا اللہ اس زندگی پر یہ بندہ کمنٹ کر رہا ہے کہ اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اتنا آنکھوں پہ پردہ، اپنے ہاتھ ایک کام کرتے ہیں، بندے کی اپنی آنکھیں نہیں اس کو دیکھتی کہ کیا کر رہا ہوں، اپنا دماغ نہیں سوچتا کہ میری حالت کیا ہے، اپنا سب اچھا نظر آتا ہے۔ یہ غفلت کی انتہا، اور جس پر اللہ رب العزت کا کرم، اس کی رحمت، اس کی مہربانی ہو جاتی ہے، اس بندے کے عیب اس کی آنکھوں میں واضح۔ اس کی مثال یوں سمجھے، صاف ستھری سفید چادر ہو، چھوٹی سی بھی کوئی مکھی بیٹھی ہوگی تو دور سے نظر آئے گی، اور کپڑا ہی اگر میلا ہے، بدرنگ ہے، تو اس کے اوپر تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہی حال انسان کا۔ تو یہ انسان کی خوش نصیبی کہ اسے اپنا آپ حقیقت نظر آ جائے۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، واقعی شاہانہ شعر کہا اس نے، نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑتی ہے پھر سب اچھے نظر آتے ہیں، سب اچھے ہیں جی، بس میں ہی برا ہوں۔ اوروں پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی، اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا۔ آخر اپنے عیبوں پر نظر ڈالنا اس کو اچھا کیوں سمجھا گیا؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل سن لیجئے کہ انسان 4 چیزوں سے بنا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ یہ جتنے بھی عناصر ہیں ان کی اپنی اپنی صفت ہے، جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ویسی صفتیں بننے کے اندر آ جاتی ہے۔ مثلا آگ کا عنصر اگر ایکٹیویٹ ہو گیا تو آگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بلندی، تو اس کے اندر میں آ جاتی ہے۔ آگ بھی جلا کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کو، یہ بھی حسد کی آگ کے اندر بھنا رہتا ہے کہ کسی اور کو اللہ نے صفت کیوں دے دی، اچھائی کیوں دے دی، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کیوں؟ آگ کا عنصر ایکٹیویٹ ہو چکا، اپنے سے کسی کو یہ بہتر نہیں سمجھے گا۔ اور اگر ہوا کا عنصر ایکٹیویٹ ہو جائے تو بندے کے اندر عجب آ جاتا ہے، بہت جلدی اپنا یہ مرید بن جاتا ہے، اپنا مرید بن جاتا ہے، خوش ہوتا ہے میرے جیسا نیک تو کوئی ہے نہیں۔ ہوا بھر جاتی ہے نا اس کے اندر، اور ہوا اڑاتی بھی ہے بندے کو۔ کسی نے 2 تعریف کے لفظ کہہ دیے، بس ہم جیسا تو کوئی صوفی صافی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیر خود نہیں اڑتا، مرید اڑاتے ہیں۔ الفاظ کہتے ہیں نا، قطب الاقطاب، عمدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، ہوا بھرتی ہے باقاعدہ، غبارہ پھولتا ہے نا جیسے، ایسے بندے کا نفس پھول کے کپا ہو جاتا ہے، پھر کوئی لفظ اپنی مرضی کے خلاف سن نہیں سکتا۔ تیسرا عنصر ہے پانی، اگر یہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو بندے کے اندر طبیعت میں سیلانی آ جاتی ہے۔ پانی کو دیکھا، ایک جگہ نہیں ٹکتا، بہتا ہی رہتا،
ایسے بندہ جس کے اندر پانی کی صفت ایکٹیویٹ کر گئی، استقامت نہیں ہے، ذرا شیطان نے پھونک ماری پھسل گیا، ذرا ذہن میں کوئی گناہ کا خیال آیا پھسل گیا۔ سیلانی طبیعت جو ہے، شیطان کے لیے اس کو بہکانا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی مانند ہوتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ بھی برا ہے۔ ایک عنصر ہے جس کو کہتے ہیں مٹی، اس کے اندر عاجزی ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ جتنا اپنے عیبوں پر نظر رکھو گے تمہیں اپنے اندر تواضع کے پیدا کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اپنے آپ کو کم سمجھو گے، نہ تمہارے اندر کبر آئے گا، نہ عجب آئے گا، نہ فلاں آئے گا، تم ان تمام بیماریوں سے بچے رہو گے۔ ہمبلنیس آئے گی تمہارے اندر، اور یہ ہمبلنیس ہی اللہ کو پسند ہے۔ جیسا انسان کی زندگی ویسے اس کی کیفیت، اس لیے شریعت نے کہا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ راز کیا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے، حسرت ہی رہے گی، کاش ہم بھی ایسے نیک بنتے، ہم بھی تہجد گزار ہوتے، ہم معمولات کی ایسی پابندی کرتے، ہم اتنا تقوی اختیار کرتے، اتنی اتباع سنت کرتے۔ تو انسان اوپر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، دنیا والوں کو اپنے سے، دنیا داری میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو طبیعت کے اندر قناعت آ جائے گی۔ مجھے اللہ نے روٹی دی، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی ہی نہیں ہے؟ میرا گھر ایسا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر چھت ہی نہیں ہے نیلی چھت کے سوا؟ تو نیچے والوں کو دیکھے گا تو دل میں شکر پیدا ہوگا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنا، دین کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنا۔ چنانچہ جس کے پاس سائیکل ہے وہ کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو سائیکل موٹر ہے، جس کے پاس سائیکل موٹر وہ کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو کار ہے، میں تو بالکل ہی بیکار ہوں۔ جس کے پاس کار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس تو مرسیڈیز ہے۔ اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، 0 میٹر ہے جی فلاں کے پاس۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس حال میں بھی ہو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے طبیعت میں ناشکری ہوتی ہے، قناعت نہیں ہوتی، مطمئن نہیں ہوتا بندہ۔ اچھا دین کے معاملے میں ہم نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، بیوی کو کہو نہ نماز پڑھو، کہ تمہاری بہن بڑی پڑتی ہے۔ بھئی سمپل سی بات ہے کہ کہو اچھا پڑھوں گی، نہیں، بہن کو کیوں نہیں کہتے؟ میرے اوپر ہی روب چلتا رہتا ہے، اپنے سے نیچے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم کہ دنیا کے معاملے میں نیچے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو۔ مقصد کیا تھا کہ دین میں اوپر والوں کو دیکھیں گے تو دین کو بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، دنیا میں نیچے والے کو دیکھیں گے تو طبیعت کے اندر قناعت آئے گی اور احساس شکر پیدا ہوگا۔ چنانچہ ایک صاحب تھے جو جوتی نہیں تھی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ اللہ میں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہا ہوں گرمی کے وقت میں، اب میرے پاؤں جل رہے ہیں، تو نے مجھے جوتا ہی نہ دیا۔ سوچتے سوچتے مسجد آ گئے، نماز پڑھی، جیسے ہی باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک لنگڑا معذور آ رہا تھا جو بیساکھیوں کے بل چل رہا تھا۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ میں تو جوتے کے نہ ہونے پہ شکوے کر رہا تھا، یہ بھی تو ہے جس کے پاس ٹانگیں ہی نہیں ہے لاٹھی کے سہارے۔ پھر توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تو نے مجھے ٹانگوں والی نعمت تو عطا فرما دی نا۔ تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو شکر کا احساس ہوگا۔
اس لیے شریعت نے ایک قانون بنا دیا کہ ہر بندہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو توبہ کی توفیق ملتی رہے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے اندر عجب اور تکبر نہیں آئے گا. یہ عجب اور تکبر انسان کو برباد کر دیتے ہیں. شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خطا کار، ندامت والا اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت عبادت گزار متکبر بندے کے. تم عبادت کرو اور تمہارے اندر میں آئے تو ہمیں تمہاری میں پسند نہیں ہے. پسند تو ہمیں بندگی ہے نا. بھلے اس نے خطائیں کی لیکن اس کی طبیعت میں جھکاؤ تو ہے نا، ہمبلنیس تو ہے نا. ہمیں تو ہمبلنیس پسند ہے. تم بندے ہو، بندگی پسند ہے ہمیں. چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی بڑا ہی عبادت گزار تھا بنی اسرائیل کا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی اسے سلام کرنے تشریف لاتے تھے. اتنا عبادت گزار. ایک مرتبہ سلام کرنے کے لیے تشریف لائے تو ایک گناہگار بندہ قریب سے گزرا، تو اس نے کفار نے اس کو دیکھ کر کہا، بمحشر کے حاضر شود انجمن، خدایا تو باؤ مکن حشر من. اے اللہ، قیامت کے دن جب سب لوگ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے، میرا حشر اس کے ساتھ نہ کرنا. اب اس الفاظ کو کہنے سے اس کے اپنے اندر اصل میں تھی اور وہ گناہگار کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا. جیسے اس نے یہ کہا نا، اللہ قیامت کے دن میرا حشر اس بندے کے ساتھ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ میں نے اس بندے کی اس دعا کو قبول کر لیا اور اس گناہگار کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا کہ وہ گناہوں پر نادم ہے، اور اس کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا. اس نے چونکہ دعا مانگی، میں اس کے ساتھ حشر نہ ہو، اب اس کو میں جنت کی بجائے جہنم میں بھیجوں گا. اس حدیث پاک میں فرمایا، خیارکم کل مفتن تواب، تم میں سے ہر وہ بندہ جو گناہگار ہے مگر توبہ کرنے والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ اچھا ہے. روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے. ایسا بندہ جس کا دل ٹوٹا رہتا ہے یہ اللہ کو پسندیدہ. حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، قال موسیٰ علیہ السلام یا رب این ابغیک، اے اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قال ابغنی عند المنکسرۃ قلوبہم، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام مجھے ٹوٹے دلوں کے اندر تلاش کرو. جو ٹوٹے دل ہوتے ہیں میں ان ٹوٹے دلوں کے اندر رہتا ہوں. تو فرمایا کہ تم میں کبھی بھی اختیار نہ کرنا. اس لیے ہمارے بزرگ تربیت کے دوران میں کا لفظ استعمال کرنے سے ہی منع کرتے تھے کہ اس کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال کرو. بعض بزرگ بندہ عرض کرتا ہے، بعض کہتے تھے فقیر عرض کرتا ہے، بعض کہتے تھے مسکین عرض کرتا ہے. مختلف الفاظ تھے جو ہمارے بزرگوں نے استعمال کیے. فقیر کا لفظ اس لیے زیادہ موضوع نظر آیا کہ یہ خطاب اللہ نے بندوں کو خود عطا فرمایا، یا ایھا الناس انتم تو اس لفظ کے کہنے میں بندگی ہے. مالک آپ نے ہمیں اپنا فقیر کہا تو ہم آپ کے در کے فقیر ہیں. بعض لوگ آسی اپنے لفظ کے ساتھ لکھتے ہیں. عاجز کا لفظ بھی بہت اچھا، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر عاجز کہا گیا، الکیس من دان نفسہ والعاجز، تو دانا تو وہ جو نفس کو قابو کر لے اور جس کو نفس تنگ کرے وہ عاجز ہے بیچارہ. تو عاجز کا لفظ بھی حقیقت پر مبنی اور حدیث پاک سے مضمون نکلتا ہے. بہرحال یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے.
میں کا لفظ ہمارے بزرگ استعمال ہی نہیں کرنے دیتے تھے، لفظ ہی برا ہے۔ چنانچہ 4 لفظ انسان کے لیے آزمائش کا سبب بنتے ہیں۔ ایک انا، دوسرا لی، تیسرا اندی میرے پاس، نحنو ہم۔ تو بزرگوں نے کہا کہ یہ الفاظ ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کر، جس نے استعمال کیا وہ آزمائش میں پڑا۔ انا کا لفظ استعمال کیا شیطان نے، انا خیر من، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے جھٹکار دیا، بدبخت بنا دیا ہمیشہ کے لیے۔ لی کا لفظ فرعون نے استعمال کیا تھا، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ بڑا مان تھا اسے اپنے دریاؤں کا، اللہ نے دریا میں ڈبو کے دکھایا۔ تجھے مان تھا نا اپنے دریاؤں کا، اسی میں ڈبو کے تجھے ذلیل کروں گا۔ اندی کا لفظ قارون نے استعمال کیا تھا، میرے پاس جو اتنا مال ہے، وہ کہتا تھا کہ میں نے کوئی درختوں سے پتے نہیں توڑے ہوئے، انما اوتیتہ علی علم من عندی، پسینے کی کمائی ہے، میں اچھا بزنس مین ہوں، میں نے فلاں ڈیل کی، میں نے فلاں سٹیپ لیا، میری اسٹریٹجی ایسی ہے مینجمنٹ کی، تب میرے پاس مال آیا۔ یہ میری ذہانت ہے، میری اچھائی ہے، میرے پاس علم ہے۔ تو اندی کا لفظ استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے خزانے سمیت زمین کے اندر دبا دیا۔ نحنو کا لفظ ہم، وہ اخوان یوسف نے استعمال کیا تھا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑا گروپ ہیں، ٹولہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بالآخر ان کو رسوا ہونا پڑا۔ مطلب یہ کہ ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کرے جو بندے کے اندر میں پیدا کرتے ہو، ان سے بھی بچے تاکہ تکبر نہ آنے پائے، عجب نہ آنے پائے۔ اس لیے فرمایا العاصی خیر من المدعی، کہ جو دعوے کرتا ہے نا اس سے تو گناہگار زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کسی بات کا، میں اتنا نیک ہوں، میں فلاں ہوں، میں اچھائیوں پہ اگر نظر رکھی تو شیطان کے لیے بہکانا آسان ہو جائے گا۔ تو نظر رکھیں اپنی کوتاہیوں پر، تاکہ اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگیں اور ان کی اصلاح کی فکر بھی لگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں انا کے لفظ کے استعمال پر بڑی خوبصورت تحقیق لکھی ہے۔ فرماتے ہیں اگر تو یہ لفظ استعمال کرے انفارم کرنے کے لیے تو پھر جائز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر، فرمایا وما انا من المتکلفین۔ تو انا کا لفظ اگر انفارم کرنے کے لیے ہو پھر تو ٹھیک ہے۔ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آج روزے دار کون؟ صدیق اکبر نے کہا انا۔ فرمایا جنازہ کس نے پڑھا؟ جی میں نے۔ بیمار کی عیادت کس نے کی؟ جی میں نے۔ فرمایا جس نے 3 کام کیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہاں بتلانا مقصود تھا، اور اگر جتانا مقصود ہو پھر منع۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو پوچھا کون؟ آگے سے بلال نے کہا انا۔ تو منع فرمایا کہ انا کیوں کہتے ہو، نام لو اپنا۔ انا کا لفظ بنتا امتحان ہی کا سبب ہے،
ایک دفعہ لشکر سے واپس تشریف لا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تھکے ہوئے ہیں، کون ہے جو پہرا دے گا؟ بلال نو کھڑے ہوئے کہنے لگے نا، چلو سارا لشکر سو گیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نو چلتے رہے تھک گئے، ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر ذرا کھڑے ہو گئے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا کھڑا بھی ہوں، واچ بھی کر رہا ہوں اور آرام بھی لے لوں۔ اللہ کی شان، کھڑے کھڑے سو گئے۔ اور کیا ہوا یہ کہ جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کے بوسے لیے تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، پورے لشکر کی نماز قضا۔ بلال تم نے جگایا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلا دی، لیٹ کے تو نہیں سویا، کھڑا تو ہو گیا۔ تو شارحین حدیث نے فرمایا کہ انا کا لفظ کہا تھا نا، میں، تو اللہ نے بلال کو دکھا دیا کہ تم نہیں جگا سکتے جب تک میری مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے امت کو قضا نماز پڑھنے کا مسئلہ سمجھایا، اس سے پہلے قضا نماز کا مسئلہ سمجھانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا جاگنا بھی امت کے لیے رحمت بنا، جن کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا، ورنہ تو امت کو قضا نماز کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے پڑھی جاتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سویا نہیں، میں سلا دیا گیا۔ اور اگر انا تکبر سے ہو تو پھر حرام اس کا استعمال کرنا، جیسے ابلیس نے کہا تھا، اس لیے کوئی کہے انا العابد انا الزاہد تو ایسا دعویٰ حرام ہے، منع کر دیا گیا۔ ابلیس اور فرعون کا طریقہ ہے، اور پھر یاد رکھو کہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا عتاب ہے۔ ابلیس کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس واقعے نے اہل حق کی نیندوں کو اڑا دیا، ڈرتے رہتے ہیں، اللہ مہربانی کا فرمان۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ استعمال کیے، انا المذنب، انا الفقیر، انا عبدک۔ یہ انا اصل میں فنا کی دلیل ہے، اسی لیے کسی نے سوال پوچھا کہ جی فرعون نے بھی انا کا لفظ استعمال کیا اور منصور حلاج نے بھی انا الحق کہا تھا، انا کا لفظ استعمال کیا، وہ برباد ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو لفظ تو ایک ہی تھا۔ تو جواب دیا کہ فرعون نے انا کا لفظ استعمال کیا تھا غیر کو فنا کرنے کے لیے، اور منصور حلاج نے انا کا لفظ استعمال کیا تھا اپنے کو فنا کرنے کے لیے، کہ سب وہ ہے اپنے آپ کو فنا کر، چونکہ اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے انا استعمال کیا تھا، اس کا انا قبول ہو گیا۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، اپنی میں کو تم اچھی طرح پیسو اور باریک کر کے پیسنا۔ میں نو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، کھلے خزانے رب دے تے جیویں چاہے لٹ۔ جب تم نے اپنی میں کو باریک کر کے پیس لیا تو رب کے خزانے وسیع ہیں، جیسے چاہیں ان کو لوٹ لیں۔ حدیث پاک میں ہے اگر تمام لوگ نیک ہو جائیں تو اللہ ان کو ختم کر کے ایسے لوگ پیدا کرے جو گناہ کر کے نادم ہوں، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔
تو بس ہمارے پاس بندگی ہے، محتاجی ہے۔ ایک مجذوب تھا جو شعر کہتا تھا، چہار چیز ابردہ ہم شاہا کے در گنجے تو نیست، چار چیزیں میرے پاس ایسی ہیں اللہ تیرے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے بھائی؟ اور وہ اتنا ہی پڑھتا تھا، بس چہار چیز ابردہ ہم شاہا کے در گنجے تو نیست۔ تو ایک آدمی پیچھے لگ گیا، پوچھنا شروع کیا، بتائیں اب ادھر سے انکار تو ادھر سے اصرار۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لسوڑے کی گٹھلی، چپک جاتے ہیں، وہ بھی چپک گیا ساتھ۔ بالآخر شعر مکمل کیا، چہار چیز ابردہ ہم شاہا کی در گنجے تو نیست، نیستی حاجت و عذر و گناہ ابردہ۔ اللہ میرے پاس نیستی ہے، تیرے خزانے میں نیستی نہیں ہے۔ میں محتاج ہوں، تیرے پاس محتاجی نہیں ہے۔ میں گناہ کر کے عذر کرتا ہوں، تیرے پاس عذر نہیں ہے۔ تو واقعی بندے کے پاس یہی تو نعمت ہے کہ وہ خطا کر بیٹھتا ہے، پھر اس پر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ خوش ہو کے معاف فرما لیتے ہیں۔ فرمایا کہ رب ذنب یکون للمؤمن انفع من کثیر من الطاعات من وجلہ و انابتہ۔ ایسا ممکن ہے ایک گناہ مومن کے لیے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے، کیوں؟ اس گناہ پہ وہ روتا ہے، اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، اس وجہ سے اجر اس کو زیادہ مل جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، تھکے ہوئے تھے سفر کی وجہ سے، تو ایک رات تہجد قضا ہو گئی، اٹھے اور بہت روئے۔ تہجد کے قضا ہونے پہ بڑا افسوس ہوا۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح کی صورتحال تھی کہ بہت تھکے ہوئے تھے اور تہجد قضا ہونے کے قریب تھی۔ کوئی آیا اور اس نے جگایا، اٹھے تہجد پڑھ گئے، فوراً اٹھ گئے، کہنے لگے اللہ تو کتنا اچھا ہے کہ تو نے مجھے جگایا، مجھے تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اس نے کہا فرشتہ تو نہیں، میں تو شیطان ہوں۔ تو شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ان کا شیطان تو کسی کے ساتھ بھلا نہیں کرتا۔ کہتے بھلا اب بھی نہیں کیا، ان کا تہجد کے لیے جگا رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں، جو پہلے تہجد قضا ہوئی تھی نا، اتنا روئے تھے کہ سالوں کی تہجد کا اجر اس رات مل گیا تھا۔ آج پھر قضا ہو رہی تھی، میں نے کہا جگا دو، ایک ہی رات کا ثواب کافی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، نادم ہونا، اللہ رب العزت کے ہاں بہت پسندیدہ۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن کا خوف اور رجا میں حال کیا پوچھنا، کبھی خوف طاری ہوتا ہے، کبھی امید لگ جاتی ہے۔ کیسے؟ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو خوف غالب آ جاتا ہے کہ بنے گا کیا، اللہ کی رحمت کی طرف نظر اٹھتی ہے تو امید لگ جاتی ہے، اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ اسی خوف اور امید کے درمیان انسان کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اخوف آیت کیا ہے، خوف دلانے والی آیت کیا ہے سب سے زیادہ؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں لا تأکلوا الربا۔ اس نے کہا یہ سب سے زیادہ خوف والی آیت ہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ
کہ سود کھانے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے وہ آگ تیار کی ہے اور عدت للکافرین جو میں نے کافروں کے لیے تیار کی ہوئی. کہاں سوچ پہنچی. فرمایا اس سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کوئی نہیں. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اس آیت کے آخر پر کیا فرمایا کہ تم اس آگ سے بچو اور عدت للکافرین جس کو کافروں کے لیے تیار کیا. تو فرماتے تھے کہ یہ آیت بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں سود کھانے والوں کو اس آگ میں سزا دوں گا جس آگ کو میں نے کافروں کے لیے تیار کیا. اس سے زیادہ ڈر والی آیت اور کوئی نہیں ہے. چنانچہ علماء نے اس پر بھی بہت لمبی بات کہی کہ آیت رجا کون سی ہے, امید والی آیت. کسی نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ, اس آیت کے اندر بڑی امید ہے کہ اللہ گناہگاروں کو معاف کر دیں گے. کسی نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. کسی نے کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. یہ بڑی امید والی آیت ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء, یہ بڑی امید والی ہے. امام باقر رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن مجید میں کون سی ہے, تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ آیت سب سے زیادہ امید دلاتی ہے. اس نے کہا یہ کیسے, وہ تو نبی علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ آپ کو ہم خوش کر دیں گے. تو انہوں نے شعر پڑھا الم یرتک الرحمن فی سورۃ الضحیٰ. کیا اللہ نے سورۃ ضحیٰ میں یہ نہیں فرما دیا کہ آقا ہم آپ کو خوش کریں گے فحاشاک ان ترضیٰ وفینا معذبون. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا خوش ہو جائیں اور ہم میں سے کسی کو عذاب ہو رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ آیت قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنا ہے کہ وہ سنتا ہے دعا سے پہلے, مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے. کیوں نہ ہو ناز گناہگاروں کو مولا تجھ پر, تو نے بخشش کو اتارا ہے خطا سے پہلے. اللہ رب العزت نے بخشش کو خطا سے پہلے اتار دیا. سلف صالحین کا طریق یہی رہا, انبیاء کرام کی تعلیمات بھی یہی رہی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا, نوح علیہ السلام کی دعا انی اعوذ بک ان اقول ما لیس لی بحق. نبی علیہ السلام نے بھی یہی دعا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی علیہ السلام نے بھی دعا سکھائی رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ تمام دعائیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیں. اعتراف تو کرنا پڑے گا, یہ طے شدہ بات ہے. قصوروں کا اعتراف کرنا پڑے گا, یہ طے شدہ بات ہے. کہاں, دنیا میں کر لے یا آخرت میں کر لے, کرنا پڑنا ہے. دنیا میں کیسے کرے, وآخرون اعترفوا بذنوبہم, دنیا میں اعتراف کر لیا اللہ گناہگار ہیں معاف کر دے, تو ادھر ہی کام ختم ہو گیا. اور اگر نہ کیا
تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم میں ڈالیں گے تو پھر فرشتے پوچھیں گے ما جاءکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم۔ دیکھا گناہوں کا اعتراف، تو اعتراف تو گناہوں کا ہونا ہے، طے شدہ ہے۔ دنیا میں کر لیں گے تو معافی مل جائے گی، سیدھا جنت، نہیں کریں گے تو جہنم میں بھی جائیں گے، اعتراف قصور بھی کریں گے۔ تو پھر بہتر نہیں کہ دنیا میں اعتراف کر لیں کہ اللہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، تم معاف کر دو۔ اچھا یہاں یہ کوئی نہ سوچے کہ جی اعتراف قصور تو وہ کرے جس نے گناہ کیے ہوں، تو جی میں تو بڑا نیک پاک متقی تہجد گزار دین کا کام کرنے والا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو جتنا دین میں اوپر بڑھتا ہے اتنا اس کو اپنے عیب زیادہ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد علی مانگیری رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت جتنے میں اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہوں اتنے عیب اور زیادہ نظر آتے ہیں، جتنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہوں اتنے عیب مجھے اور نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے، یہ ایمان کامل کی نشانی، جتنا اپنے عیب آپ ان کی اصلاح کریں گے اتنے اور نظر آئیں گے، اور اصلاح کریں گے اور نظر آئیں گے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ اتنے عیب کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کو سنانے سے پہلے ذرا اپنے اکابرین کی ایک عبارت پڑھ لیں کہ ان کو اپنے اندر کتنے عیب نظر آتے تھے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں، ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال تک اس کا کاتب شمال یعنی لیفٹ سائڈ گناہ لکھنے والا فرشتہ، مرید صادق وہ ہے یعنی سچا مرید وہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال تک اس کا کاتب شمال کچھ بھی لکھنے نہ پائے، ایک بھی گناہ لکھنے کا موقع نہ ملے، مرید صادق وہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال تک اس کا کاتب شمال کچھ بھی لکھنے نہ پائے، لیکن یہ فقیر پر تقصیر اپنے ذوق و وجدان سے اپنے حق میں یہ بات پاتا ہے کہ کاتب یمین معلوم نہیں ہوتا کہ 20 سال کی مدت میں کوئی نیکی میرے نامہ اعمال میں درج کر سکا ہو۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ مجدد الثانی جن کو کہا گیا وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت ہے کہ لگتا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے نے 20 سال میں میری کوئی نیکی بھی نہیں لکھی ہو۔ کیوں تھا؟ ان کو اپنی نیکیاں بھی گناہوں کی طرح نظر آتی تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کاتب یمین معلوم نہیں ہوتا کہ 20 سال کی مدت میں کوئی نیکی میرے نام اعمال میں درج کر سکا ہو۔ یہ بات تصنع کی وجہ سے نہیں کی بلکہ سچی بات تو یہی ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ فرماتے ہیں یہ میری کیفیت ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ان کو اپنی نیکیاں بھی اپنی برائیاں نظر آتی ہیں؟
اب اس کی لاجک سنیے. اللہ رب العزت نے انسان کو سماعت اور بصارت دی. فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو یہ نعمتیں ہیں نا اور صفات ہیں نا جو انسان کو ملی. کون کون سی صفات؟ سمیعا بصیرا، سماعت بھی دی اور بصارت بھی دی. ہم سب اس کو صفت مانتے ہیں نا کہ انسان کو یہ صفت ملی ہے. لیکن اگر ان صفات کو اللہ کی صفات کے ساتھ موازنہ کریں، اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے. انسان سامنے دیکھے پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو نیچے نظر نہیں آتا، رات دن کے روشنی میں دیکھتا ہے تو رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا. انسان کا دیکھنا تو اتنا لمیٹڈ، اللہ کا دیکھنا اتنا کامل. کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کے اوپر اگر کالی چیونٹی بھی چل رہی ہو، اللہ اس کو بھی چلتا ہوا دیکھتے ہیں. تو جب اللہ کی بصارت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا بصیر ہے، تو انسان کی بصارت کچھ نظر ہی نہیں آتی. انسان کا سننا اتنا ناقص، ایک وقت میں چند بندے بات کریں اپنی اپنی تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. کہنا پڑتا ہے نا فون کرتے ہوئے، یا ذرا آہستہ بول مجھے بات نہیں سمجھ آ رہی. تو معلوم ہوا کہ ایک وقت میں دو بندوں کی بات نہیں سن سکتا. اور اللہ کا سننا اتنا کامل، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد عورت، بچے بوڑھے، ایک میدان میں جمع ہو کر ایک وقت میں الگ الگ دعا اللہ سے مانگے، وہ اس پر قادر ہے سب کی ان دعاؤں کو سن لے. اللہ کا سننا اتنا کامل. اب جب یہ بات کھلی کہ اللہ کا سننا کتنا کامل ہے، تو اپنی سماعت اس کے سامنے نقش نظر آتی ہے. اس مثال کو سامنے رکھ لیجئے کہ اللہ والوں کے سامنے جتنے اللہ رب العزت کے کمالات کھلتے چلے جاتے ہیں تو ان کو اپنے کمال بالکل زیرو نظر آنے لگ جاتے ہیں. چنانچہ خواجہ معصوم کا انہوں نے فرمایا، جس قدر کمالات الہی کا کشف کامل ہوگا اسی قدر اپنے گناہوں کی دید زیادہ ہوگی. کتنی خوبصورت بات کی ہے، بات سمجھا دی ہے. پورے سلوک کو ایک فکرے کے اندر بند کر دیا ہے کہ جس قدر کمالات الہی کا کشف ہوگا، کامل ہوگا، اسی قدر اپنے گناہوں کی دید زیادہ ہوگی. اسی لیے جتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا ہی سب سے کم تر سمجھتے ہیں. حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ دعا مانگنے لگے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، معاف کر دے. اور آخر پر پتہ کیا کہا کہ خدا بندہ ببخشائے و اگر مستوجب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا برانگیز. اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کرنا تو اللہ پھر قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا تا در روئے نیکا شرمسار نہ باشم، تاکہ نیکوں کے سامنے مجھے شرمساری نہ ہو. یہ دل کی کیفیت تھی. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ اس لیے فرماتے تھے کہ علامہ اقبال کی مغفرت ایک شعر پر ہوئی. عجیب شعر کہا ہے اللہ کے اس بندے نے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں. روز محشر عذرہائے من پذیر. اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا. گر تمہیں دینی حسابم ناگزیر. اگر اللہ آپ فیصلہ کر لے کہ میرا حساب لازمن لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ مصطفیٰ کریم سے
نظر سے اوجل میرا حساب لینا، میرے اعمال کو دیکھ کے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر فرماتے تھے اس شعر پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سائل کو دیکھا، بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے کہہ رہا ہے برترے کا وسائل دیدم کہ ہمیں گفت می گرستی خوش من نہ گویم کہ تا تم بپذیر۔ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیوں کو قبول فرما لے، کل میں اف پر گناہم، بس اتنا کہتا ہوں میرے گناہوں پہ قلم پھیر دے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے الہام فرمایا ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو مادرزاد ولی ہوگا، ماں کے پیٹ سے ولی، زندگی بھر کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، حفاظت ہوگی اللہ کی، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ اس الہام کے بعد خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، حضرت نے ان کا نام رکھا محمد معصوم، اسی وجہ سے کہ یہ مادرزاد ولی بچہ ہے۔ 9 سال کی عمر میں حضرت مجدد ثانی علیہ سے خلافت کی نسبت پائی، 9 سال کی عمر میں ہزاروں کی تعداد میں آگے ان کے خلفاء، اور ان سے جو دین کا کام پھیلا وہ پھر سب لوگ جانتے ہیں۔ وقت کے بادشاہ بھی ان سے بیعت اور وقت کے فقیر بھی ان سے بیعت۔ عروۃ الوثقی ان کو کہا کرتے تھے علماء، عروۃ الوثقی یعنی اللہ کی مضبوط رسی ہے یہ۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عید کے دن بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت چاند دیکھنے میں اختلاف تھا، پتہ نہیں ہم نے صحیح عید پڑھی ہے یا نہیں، تو آپ نے ایک بچے کو گھر بھیجا پتہ کر کے آؤ کہ محمد معصوم نے آج دودھ دیا یا نہیں۔ گھر والوں نے جواب دیا ہاں آج محمد معصوم نے دن میں دودھ دیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا، مجدد صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا جس نے رمضان میں دن کے وقت میں پورا رمضان دودھ نہیں دیا، مادرزاد ولی بچہ جو دن میں دودھ نہیں پیتا تھا، ایسی صفات جس کے اندر۔ وہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ دعا اپنی لکھتے ہیں ایک جگہ کہ اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ تجھ سے جنت کی بڑی بڑی نعمتیں مانگوں، ہاں اتنی تمنا ضرور ہے کہ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ محمد معصوم فرماتے ہیں بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل کرنا۔ اعتراف قصور کے بغیر گنجائش نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے دعا سکھائی، اللہم انک ترا مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفی علیک شیء فی امری وانا الرجل المشفق ومقر المعترف بذنب۔ دیکھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ گناہوں کا اعتراف کرو۔ وَأَنَا الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ وَابْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ إِبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللہ تجعلنی بدعائک شقیا وکن بی رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین یا خیر المعطین۔ اتنے پیارے الفاظ ہیں، اس دعا کو پڑھ کے انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی بندگی ظاہر کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس دعا کو پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی بندے کو دلیل ملتی ہے۔ اتنا اپنے آپ کو جھکایا
اتنا جھکانے کی انتہا کر دی، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تو جھکانا ہی پڑے گا بھائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی اس رمضان میں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں کہ پروردگار جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں بھی اللہ بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرما دیجئے. نہ شگوفہ نہ برگم نہ سمر نہ سایہ دارم، نہ شگوفہ نہ برگم نہ سمر نہ سایہ دارم، ہمیں حیر کم کے دہکاں بچے کار کشتمار. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ میں نے مومن کو اس کے جان اور مال کے بدلے کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو انہوں نے شعر کہا، تو بعلم ازل مرادیدی، اللہ تو اپنے ازلی علم سے مجھے دیکھتا ہے. دیدی آہ کے بعیب بخریدی، اللہ مجھے تمام عیبوں کے ساتھ آپ نے دیکھا اور پھر مجھے خریدا. تو بعلما ومن بعیبہما، تو وہی علم والا میں وہی عیبوں والا، رد مکن آنچ خود پسندی دی، اللہ اس کو رد نہ کر جسے تو نے خود پسند کیا ہوا. ہم تو وہی عیبوں والے ہیں نا. اللہ تو بندے کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، سوچتا ہے اللہ کئی فادوں کمانا آسن، میں کیسے آپ سے مانگوں، میں اتنا گنہگار ہوں. لیکن جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے تو پھر دل کہتا ہے وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ قَرِيبٌ، اللہ میں کیسے نہ مانگوں جبکہ تو اتنا قریب ہے. تو اللہ رب العزت کے کرم پہ نظر رکھتے ہوئے بس ہم اتنا کہتے ہیں کہ اللہ، جب بادشاہوں کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو وہ بادشاہ یہ نہیں پوچھتے کیا لے کے آئے ہو، ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو. میرے مولا آپ مالک الملک ہیں، ہم بندے آپ کے حضور جب حاضر ہوں گے ہم سے یہ نہ پوچھنا میرے بندوں کیا لائے ہو. میرے مولا اتنا پوچھ لینا میرے بندوں تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو. اے کریم ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، اپنا تعلق عطا فرما دیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں،
تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔